سر ایک واقعہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں کتابوں میں بھی پڑھایا گیا کہ نبی پاک کے صبر کا جو ہے وہ کیا ہوتا تھا معیار، کہ ایک عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور نبی پاک جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی چلے گئے اور اس سے وہ متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں کہیں کسی دن میں ٹیون کر رہا تھا ٹی وی، تو ایک بڑے ہمارے عالم ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ واقعہ سیریس ہی جھوٹ ہے۔ از اٹ پاسبل کہ صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں جو جانثار بھی ہیں ان کے، اور جو ان کے لیے جو ہے وہ لڑ بھی پڑتے ہیں، اور ایک عورت کنٹینیوسلی ان کے اوپر کوڑا پھینکتی ہے اور وہ دیکھتے رہے؟ آپ اس واقعے پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ واقعات ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں اور مستند تواریخ کی کتابوں میں یہ مرقوم ہیں، ہمیں وہ رقم ملتے ہیں وہاں پہ۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کے لیے حجت لی گئی یا عذر لیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی کثرت سے مکہ کی زندگی، یہ واقعہ مکہ کا ہے، مکی زندگی یہ موجود ہیں، اور ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی نہیں روکتا انہیں؟ اب دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوائل نبوت کا دور ہے یہ، اور یہ ایسا معمول نہیں ہے کہ ساری زندگی ایسے رہا۔ چند دن اس عورت نے یہ عمل کیا۔ اوائل نبوت کی بات ہے، ابھی اسلام کے فرزندان جو شمع رسالت کی لو سے منور ہونے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ سمپل کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 13 یا 14 افراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اچھا۔ اور سارے کے سارے لوگ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں رہا کرتے تھے۔ یہ وہ دور بھی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا دار ارکم کا دور، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ اوائل کے دنوں کی بات ہے، بالکل اوائل کے دنوں کی بات۔ وہ عورت کا معمول یہ تھا کہ اس نے جب سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، تو چونکہ آباء و اجداد سے ایک بندے کی وابستگی ہو جاتی ہے نا اس کے ساتھ عقیدت کی، تو اس ریزنٹمنٹ میں اس عورت نے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ بالکنی پہ کھڑی ہو جاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو اوپر وہ کوڑا پھینکتی تھی۔ بیمار ہو گئی 3-4 دنوں کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، رکے، کہا کہ یہ معمول تھا اس عورت کا، کدھر گئی؟ پوچھا تو بتایا کہ بیمار ہے، اوپر چڑھ کر گئی، تو اس کا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد باقی تھی اور نہ اس کا کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا تھا، بوڑھی عورت تھی، لیکن وہ اپنے بتوں کی عقیدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ عمل کیا کرتی تھی۔ تو یہ باقاعدہ ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ بے ہوشی کے عالم میں تھی وہ عورت، رات کو جب ہوش آیا، آپ یہ سمجھ لو کہ اس وقت سے آپ 10-11 بجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری میں ہیں، اور یہ شام کا ٹائم ہو گیا۔ وہاں اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ انت، یعنی حیرانگی سے کہا کہ کیا آپ ہو جس نے میری یہاں پہ تیمارداری کی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام انا، ہاں میں ہوں۔ تو وہ عورت اٹھی، ہوش میں آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ من دین کا، تمہارا دین کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اللہ، بس اس لیے صرف اتنا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس نے کہا میں کیا کہوں؟ کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ تاریخی مستند کتابوں کے واقعات ہیں، یہ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا لیں آپ، ان میں سب ہمیں یہ ملتا ہے، یہ سارا کچھ۔ ایون دو کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے، مشکات شریف کی، اور اسی طریقے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کے بارے میں بڑے شد و مت کے ساتھ اس کا، اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کے نام سے جو جلدوں میں 7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اس میں بھی اس کا بڑا اچھا واقعہ۔ اب یہ کوئی حجت نہیں ہے کسی کی طرف سے کہنے کہ صحابہ موجود تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ سورہ لہب کیوں نازل ہوئی؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کیوں؟ اس کی بیوی کا، ام جمیل کا بھی تو یہاں پر ذکر ہے، ابو لہب کی بیوی کا، کہ وہ جنگل سے کانٹے کاٹ کر لاتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریت میں نیچے بچھا دیتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کے جوتے اتنے زیادہ سول موٹے والے نہیں ہوتے تھے، ایک چمڑا لپیٹا ہوا نیچے اوپر ہوتا تھا، چلتے ہوئے اس میں اسکارچ کرتے تھے، آپ خون نکلتا تھا، آپ اسے نکال کے پھینکتے تھے، اور روزانہ کا معمول تھا۔ نیچے کانٹے چھپا کے بچھا دیتی تھی وہ۔ اس وقت صحابہ کیا ان کو نہیں روک سکتے تھے؟ یہ تو بڑے دیر تک کا معاملہ یہ ہوتا رہا۔ پھر دیکھیے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، جتنے بھی قریش تھے، یعنی بت پرست قریش جتنے بھی تھے، وہ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے، بڑے بڑے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ پھر دیکھیے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں صحابہ نے انٹرفیئرنس بھی کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب
نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے، عمر بن ہشام نے اشارہ کیا تو اپنے دوستوں کو انہوں نے بڑا سارا رسا لا کر آپ کے گھڑے میں باندھ دیا اور ایک طرف سے ایک، دوسری طرف سے دوسرے نے کھینچ دیا اس طرح، اور نبی پاک کی گردن پہ اسٹرینگولیٹ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوک لگ گئی پورا، جس طرح سانس بند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اس اذیت سے، پھر ایک دفعہ انہوں نے اوجڑی وغیرہ بھی پھینک دیا۔ اوجڑی کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، چھوٹی سی تھی آپ سلام اللہ علیہا، تو وہ آئیں اور انہوں نے آ کر اس کو ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کو بددعا دی۔ ابو جہل نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن جدعان کے گھر کے قریب، ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے اتر رہے تھے اور یہ گھاٹی پر چڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ اس نے جو گھوڑے کی چابک ہوتی ہے اس سے آپ کے چہرے پہ 4-5 ضربیں ماری، تو اس سے حضرت امیر حمزہ جب واپس شکار سے آ رہے تھے تو اسے بتایا گیا تو انہوں نے کعبہ کی چبوترے کے اوپر بیٹھے ہوئے ابو جہل کو جا کر وہاں پہ اپنی کمان اٹھا کر اس کے سر میں مارے، لہو لہان کر دیا اور اس کے بعد بری طرح مارا اسے اور کہا تمہیں ضرورت کیسی ہوئی اس طرح کر سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے واقعات جتنے یہ 5، 6، 7 نبوت کے ہیں۔ یہ جس خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ یہی سمجھ لیجئے کہ پہلی نبوت کے سال میں پہلے چند دنوں کا، 4-5 دنوں کا یہ واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و استقامت کے ساتھ ساتھ عفو و درگزر کو دیکھ لیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بات۔